إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے دو علوم کے ساتھ مشرف اور مکرم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی، کائنات مسخر کی ہے، ابداع اور ایجاد کی قوت عطا فرمائی ہے، فاصلوں کو اس نے سمیٹ دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو، بڑے وحشی طاقتور جانوروں کو قابو کر لیا ہے۔ یہ کرامت ہے کہ آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں، آپ جانوروں کو جوتتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ہواؤں کو مسخر کیا آپ نے۔ یہ علم الاسماء ہے۔ اور جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ زمین میں اس کو کھڑا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کر دے گا، تو اللہ پاک نے علم الاسماء کا مقابلہ فرشتوں سے کروایا تھا۔ نبئونی باسماء ہؤلاء انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ چیزوں کے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے۔ اس کے بعد علم الہدا، فإما یأتینکم منی ھدی، علم الاسماء میں آپ نے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا اور فرشتوں نے ہینڈز اپ کر دیا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہا کہ آدم اب تم ان کو نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب انہوں نے بتا دیے تو کہا گیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں غیب زمین اور آسمان کہ مجھے معلوم ہے کون کس جگہ فٹ ہے، کون کس کام کے لیے۔ اس کے بعد اگلا مقابلہ جو تھا وہ شیطان سے تھا۔ ایک چیز کو منع کیا گیا تربیت کے طور پر براہ راست کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ شیطان نے دو چار داؤ لگائے، فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے کھا لیا، فیل ہو گئے۔ فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان کے رب نے انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا۔
اور پھر تمہیں بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. دشمن بھی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. اللہ پاک ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے. کوئی عذر نہیں تھا، کوئی سینما نہیں تھا، کوئی نیوڈ اخبار نہیں تھے، کوئی تصویریں نہیں تھیں، کوئی سسرال نہیں تھا، کوئی میکا نہیں تھا، کوئی سالے نہیں تھے، کوئی بازار نہیں تھے کہ بندہ عذر کر دے جی فلاں کی وجہ سے ہو گیا، جی فلاں کی وجہ سے ہو گیا. کوئی عذر نہیں. کہا کہ یہی تمہیں بتانا تھا کہ علم الاسماء کے معاملے میں جیت کر بھی جو اخلاقیات ہیں ان میں تم میری ہدایات کے محتاج رہو گے ہمیشہ کے لیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، جاؤ وہاں پہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، میری طرف سے جب جب تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی ان انسٹرکشنز کو، جو بھی ان ہدایات کو فالو کرتا رہے گا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اسے کوئی غلطی ہو جائے گی، شیطان اسے پھسلا دے گا. یہ دو علوم ہیں، ایک دی نالج آف فزیکل سائنسز، دوسرا جس میں آپ فرشتوں سے جیت گئے، دوسرا دی نالج آف نارمیٹو سائنسز، اخلاقیات، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در حقیقت مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا کہ میں علم الاخلاقیات جو ہے اس کو بس کر دوں، اس کی انتہا تک پہنچ کر فائنل کر دوں اس کو. لِأُتَمِّمَ، تو اس کائنات کے سب سے نیک آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد زوال ہے، ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں آئے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اس لحاظ سے قیامت کو آ جانا چاہیے تھا. انسانیت کو جو پھول چاہیے تھا شریعتوں میں سے، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت کو وہ پھل مل گئے. تو پھر تو قیامت آ جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ اخلاقیات اپنی انتہا کو پہنچ گئے. لیکن دی نالج آف فزیکل سائنسز، اس میں ابھی کمال جاری ہے، ترقی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم الہدا میں زوال ہے، کمال نہیں ہے. اب یہ بات نوٹ کر لیں. اور قیامت علم الہدا کے لحاظ سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جسے اللہ پاک اللہ اللہ کرنے والوں پر نہیں لانا چاہتا. اتنا ہولناک منظر. لیکن فزیکل سائنسز کا جو علم ہے اس میں کمال جاری ہے، اس میں زوال نہیں، اس میں کمال ابھی جاری ہے. اور جب تک یہ اپنی منتہا کو نہیں پہنچتا قیامت نہیں آئے گی. یہ جو کہتے ہیں اگلے دسمبر میں آ جائے گی، بس جب اگلی گرمیوں میں آ جائے گی. کوئی نہ کوئی فرقہ چھوڑتا رہتا نا. جب تک انسان یہ افلاق کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ نہیں لیتا نسل در نسل، اور فزیکلی جا کر خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو جاتا بگ بینگ کے اس طرف، کیا ہے قیامت نہیں آئے گی. ابھی بہت سارے نیک لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا، حدیث ہے کہ جب تک، اسی لیے جب ایک صاحب نے کہا کہ اللہ اللہ کوئی ذکر نہیں، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر ہے، صرف اللہ اللہ ذکر نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری کہ جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب
کہ نام کا ذکر کر. تو اللہ تو اس میں ذات ہے، باقی تو اس کی صفتیں ہیں. سبحانہ اس کی صفت ہے، حمد اس کی تعریف ہے، اصلی نام تو اس کا وہی ہے. تو ان علوم کی جو فزیکل علوم ہے ان میں ترقی جاری ہے، اور ایک ابھی بڑی اس کی رفتار بڑی ہوش ربا ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں ہم 150 گنا زیادہ ترقی کریں گے، بہت ساری چیزیں کھلیں گی، اور اس زمانے میں لوگ ہمیں جاہل کہیں گے. وہ زمانہ موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، لینڈ لائن والے جو ہے وہ بڑے لینڈ لارڈ ہوا کرتے تھے. پھر کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک لحاظ سے انسانیت نے اپنا سفر مکمل کر لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ اپنی چوٹی پر پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اب زوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، خیر القرون قرنی، زمانوں نے جو صدیاں گزاری ہیں، جو وقت گزارا، ان میں سے بہترین وقت میرا دور ہے. لوگوں کا یقین ہے وہ جنت کی نعمتوں کو سونگتے، آوازوں کو سنتے. پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جب آپ بیان کرتے ہیں نا جنت کا تو یوں پتہ چلتا ہے ہمیں خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہم بس ہاتھ بڑھائیں اور لے لیں. یہ یقین کی نعمت. اور جب آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں چیخیں سنائی دیتی ہیں وہاں کی. یہ یقین کی کیفیت ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں بندے کو پتہ ہے کہ مجھے پتھر مار کے مار دیا جائے گا، اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے پاک کیا جائے، اور حضور کہتے ہیں جا توبہ کر پاک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے ایسے نہیں، میں نے فلاں گناہ کر دیا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسے کیا ہوگا. تو اب دیکھیں کمال ہے رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ترستے ہیں نا کوئی بندہ آگے چڑھے اور ہم اس کو ماریں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں چھوڑنے کے، بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی مجھ سے یہ کام ہو گیا، کہ جاؤ توبہ کر دو. ہر آنے والے کے گناہ کی آپ نے کبھی اس نے آ کے کہا، آپ نے کہا جا توبہ کر، ابھی نماز پڑھی ہمارے ساتھ، اللہ نے معاف کر دیا، جا. کوئی تحقیق نہیں. عورت نے اعتراف کیا ہے تو مرد کے بارے میں نہیں پوچھا، مرد نے اعتراف کیا تو عورت کے بارے میں نہیں پوچھا. لقنہ. بندہ کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے کہا وہ تو نے ایسے کیا ہوگا. اب جو اس نے بڑا گناہ کر لیا تو اسے پیسے یہ چھوٹے بھی لوگ کیجیے، شاید تو نے اسے لپٹا لیا تھا تاکہ وہ کہ ہاں اور کہے ٹھیک ہے جا توبہ کرنا. یعنی حضور اسے چھوٹے چھوٹے گناہ پکڑا رہے ہیں کہ کسی پر رک جائے اور کہے کہ ہاں اور جان چھوڑ، اور وہ پکڑ کے بیٹھا نہیں میں نے فلاں کام کیے. اور تو نے بوسا دیا ہوگا، اس نے دیا ہوگا. چھوٹا پکڑا رہے ہیں اسے حضور کی، اس کا اقرار کر لے اور چلا جائے. اور وہ مرنے پر تلا بیٹھے. پھر جب پتھر پڑے بھاگا اور اپنے اقرار سے مکر گیا، کہا مجھے میری قوم نے مروا دیا، مجھے واپس لے چلو اللہ کے رسول کے پاس. انہوں نے مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے واپس تم کیوں نہیں لائے؟ جب اس نے تمہیں کہا تھا، اقرار سے مکر گیا تھا، تو تم اسے واپس لے آتے، وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. کیا قانون بنا؟ حکم یہ ہے کہ 4 گواہوں کی گواہی پہ ہوتا ہے سزائے موت، اور وہ گواہ بھی گواہ ہونے چاہیے. تو ایسے نہیں جیسے کچہری میں جائے نا تو کوئی فارم آپ نے بھروانا ہے، کوئی ضمانت کا مچلکہ داخل کروانا ہے تو نمبردار کے دستخط ہوتے ہیں. خیر اب گجرخان سے آدھی 16-18 کلومیٹر کون جائے نمبردار کو لینے کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہاں جائیں تو نمبردار صاحب کہیں اور گئے ہوئے ہوں. وکیل صاحب کہتے ہیں پار سامنے چلے جاؤ، فلاں بار بینچ تے بیٹھا نے نمبردار.
اور میں کس گاؤں کا اور وہ نمبردار کس گاؤں کا، سارا دن کچہری میں بیٹھا رہتا ہے، 200 روپیہ لیتا ہے اور اس ٹائم مار دیتا ہے، میں اس بندے کو جانتا ہوں، یہ بھی شریف، اس کا باپ بھی شریف، اس کے دادا بھی بڑا شریف۔ ایسے گواہ نہیں جن سے زندگی میں جھوٹ کا صدور نہ ہوا، سچی حدیث والا، صحیح حدیث والا راوی، وہ گواہ۔ تو جب سزا دی جائے، سزا ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے کنفرم کر دیا ہے، صدر نے مسترد کر دیا رحم کے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو جج بھی آئے گا، گواہ بھی آئیں گے، ان کے سامنے سزا دی جائے گی۔ یہ سنگساری کی بات کر رہا ہوں، تاکہ جس نے سزا سنائی ہے وہ بھی دیکھے کہ اگر اس نے کرپشن کی ہے، پیسے لے کے کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، تو جب وہ انجام دیکھے اپنی سزا کا تو اس کے دل کے جو ہے وہ تار ہل جائیں، خدا کا خوف آ جائے اسے، اور وہ کہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، اور وہ کہے کہ یار چھوڑ دو بس کرو، میں نے رشوت لے کے یہ سزا دی تھی، خود کوڑے کھا لے وہ اور ایک جان بچا لے۔ گواہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے تاکہ ان میں سے اگر کسی گواہ نے رشتہ داری میں، خون کے چکر میں، خون کی محبت میں، کشش میں گواہی جھوٹی دے دی تھی، پیسے لے کر گواہی دی تھی، وہ جب دیکھے پتھر مار کے آپ ایک انسان کو ماریں یار، تو وہ مکر جائے، اس کے سامنے دی جائے، تاکہ اسے وبال کا پتہ چلے کہ اس کی جھوٹی گواہی نے کیا کیا ہے، اور وہ کہو یار روک دو سزا، میں نے جھوٹی گواہی دی، سزا سسپینڈ کر دی جائے گی۔ دیکھیں آپ، سزا معطل ہو جائے گی، باقی 3 گواہوں کو بھی 80 کوڑے پڑیں گے ایک کے مکرنے سے۔ یہ اس لیے کہ سارے گواہ سوچ سمجھ کر آئیں کہ یار میں تو پکا رہوں گا، اگر یہ مکر گیا پھر بھی مجھے 80 کوڑے پڑیں گے، تو سزا معطل ہو جائے گی۔ جس نے خود اقرار کیا ہے اور جب سزا شروع ہو، اسے درد ہو، تکلیف ہو، اور وہ مکر جائے کہ نہیں یار میں نے ایسے ہی اعتراف کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا، ڈینگ کر لیا، سزا روک دی جائے گی۔ ایسے سمجھا جائے گا جیسے ایک گواہ مکر گیا ہے اور اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس نے جھوٹ بولا تھا کہ جی میں نے یہ گناہ کیا۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں جب حدود آرڈیننس تیار ہو رہا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بندہ مارنا ہی ہے نا یار، تو گولی مار دو، اس کو پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا وحشیانہ طریقہ ہے، یہ غیر انسانی سزا ہے، گولی مار دو، مارنا ہی ہے نا۔ ملک میں بحث جاری تھی، ضیاء صاحب نے مصر سے رابطہ قائم کیا اور وہاں کے جو شیخ الازہر ہیں انہیں کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں تو ہمارے ذرا علماء کو سمجھائیں۔ وہ آئے، علامہ طنطاوی صاحب، اور ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے انٹرویو دیا، صحافی پہنچ گئے، اور آپ کو پتا نا یہ سوال پلانٹ کیے جاتے ہیں، یہ جو صحافی سوال کرتے ہیں نا یہ خود سے نہیں کرتے، انہیں پکڑائے جاتے کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، جو کہلوانا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے منہ سے، وزارت خارجہ پہلے پکڑا دیتے، تم نے یہ کہنا، پھر ہم مولوی بھی اسی طرح کرتے ہیں، اگر کسی کے پیچھے لگنا ہے نا تو اپنے ہی کسی بندے کو کہہ دے تم مجمع میں یہ سوال کرنا، پھر میں کپڑے اتارتا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے، یہ اتنے وہ کہیں سیدھے سادے جو ہے وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ جی یہ آج کل ضروری ہے پتھروں سے مارنا، انسان جو ہے وہ عمرانی طور پر اتنی ترقی کر گیا ہے اور گولی سے مار دے اسے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مارنا ہی ہے نا، اسلام کا مقصد اس کو مارنا ہے، کسی طریقے سے بھی مار دیں، ضروری ہے پتھروں سے مارنا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سی ایم ایچ پنڈی میں داخل تھے، آپ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اس کا وہ انٹرویو، وہ ان کی عیادت کے لیے آئے طنطاوی صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مفتی محمود صاحب جو ہے وہ اس کے قومی جمہوری اتحاد کے جو ہے وہ تھے سربراہ تھے۔
سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی محمود صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو سنا تھا جو آپ نے ایئرپورٹ پہ دیا تھا، آپ اس کے بارے میں کنفرم ہے آپ نے رائے دی ہے وہاں میں؟ ہم کہا ہاں میری یہی رائے بنتی ہے کہ بھائی مارنا ہی ہے تو اسے کسی اور طریقے سے بھی مارا جا سکتا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام اس کو مارنا ہی نہیں چاہتا، آپ کیوں مروانا چاہتے ہیں اس کو؟ کہاں لکھا کہ اسلام اس کو مروانا چاہتا ہے؟ اسلام تو اس کو بچانا چاہتا ہے۔ کیا اس زمانے میں تلوار نہیں تھی؟ تلوار کے ایک وار سے نہیں مارا جا سکتا تھا؟ کیوں یہ رستہ چنا گیا؟ اپروچ غلط ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں اس کو مارنا ہی ہے، کسی طریقے سے بھی مار دیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ طنطاوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جھوٹی گواہی پہ کسی کو سزا ہو رہی ہے جیسا کہ آج کا رواج ہے، یہ بھی تو ترقی ہوئی ہے نا، اس طرف بھی جائیں، جعلی پیسے دیں، لیبارٹری میں فرانسک رپورٹ جعلی تیار کروا لینا، یعنی جھوٹ کی کئی قسمیں۔ کیس ہو گیا ریپ کا، کوئی عورت تھی وہ گئی تھانے گئی بیچاری فریاد کرنے، تھانے دار صاحب نے ریپ کر لیا، وہ اوپر چلی گئی ایس پی صاحب کے پاس، کیس ہو گیا اور فرانسک لیبارٹری میں بھیج دیا گیا جو بھی حاصل شدہ مواد تھا۔ میں ایک سب انسپیکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تو فون آیا اسے، یہ کوٹا کا کیس تھا، میں یہاں جاتلی تھانے میں تھا، تو اس نے کہا بات چیت ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فون کر دوں گا اور تم چلے جاؤ اور فلان نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ہوا ہے، اس کمبخت نے یہ کیا ہے، اب وہاں لیبارٹری میں گیا ہوا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہاں میرا جاننے والا ہے، تو اسے کہہ کہ رپورٹ تبدیل کروانی ہے۔ تبدیل ہوگی رپورٹ، یعنی رپورٹ میں یہ کہا کہ یہ مواد اس انسپیکٹر کا ہے ہی نہیں اور اس کا تھا، اور الٹا کیس اس عورت پر ہو گیا۔ اس دور میں آپ کہتے ہیں کہ پھر تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کو ایک گواہ چوتھا، 3 سچے تھے، چوتھا انہوں نے جھوٹا ملا لیا نصاب پورا کرنے کے لیے کہ یار تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ قاضی صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، ہم پر تمہیں اعتبار نہیں، تم ہماری گواہی پر گواہی دے دو۔ اور اس نے کہا واقعی مولوی صاحب تو جھوٹ نہیں کہتے، شامل ہو گیا۔ اب جب وہ سامنے شروع ہوا سلسلہ پتھر سازی کا اور پتھر مارنے کا، سنساری کا، رجم کا، تو اس کا دل ڈر گیا اور اس نے کہا جی میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مجھے تو مولوی صاحب نے کہا تھا۔ 2 4 5 10 پتھروں کے بعد ایک گواہ ڈر گیا، 10 15 نہیں، خونوں خون جب ہو گیا تب ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مجسٹریٹ موقع پر موجود ہوگا، سزا روک دی جائے گی، گواہوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ طنطاوی صاحب پتھروں کے بعد تو گواہ مکر گیا تو بندہ بچ جائے گا، وہ آپ کی گولی مارا ہوا بندہ کیسے بچے گا جب گواہ مکرے گا؟ تو آپ نے اسے شوٹ کر دی، فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دی، اب گواہ مکرا تو مرنے والے کو کیا فائدہ بتائیے؟ اس لیے اسلام اس کو آہستہ آہستہ سزا دے رہا ہے کہ اگر ان میں کوئی چور ہے تو وہ بول دے کہ نہیں میں نے جھوٹ بولے، اور اگر وہ اقرار سے کر رہا ہے تو خود انکار کر دے، خود مکر جائے، اسے حق حاصل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مکر گیا تھا تو تم اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد پھر وہ جو میرے بعد ہیں یعنی صحابہ کا دور، اور پھر اس کے بعد وہ جو تابعین کا دور۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ہم نے آپ کی قبر مبارک کی مٹی ہاتھ سے نہیں جھاڑی تھی کہ ہمیں اپنے دل کی کیفیت میں فرق محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اب وہ والے وولٹیج نہیں رہے۔ صحابہ کا دور شروع ہو گیا۔
تو اس لحاظ سے دنیا زوال کا شکار ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے باپ دادا میں علم کم تھا، خوف خدا زیادہ تھا. لوگ کبھی جھوٹی قسم تو جھوٹا قرآن سوچ بھی نہیں سکتا تھا. قتل، ہر قتل جس دن سرخ آندھی آتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ آج لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے، یعنی اللہ کا غضب بھڑکا. اور سرخ آندھی یعنی اللہ کے غضب کی نشانی ہے کہ کہیں قتل ہوا ہے. اور اب تو گنتی ہوتی ہے روزانہ کی، سکور پوچھا جاتا ہے. رمضان میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں 150-200 بندہ پھڑکا دیا این افطاری کے وقت. یہ امجد صابری کو روزے میں افطاری کے وقت، افطاری کے لیے جا رہا تھا جب اس کو مارا گیا. کوئی خوف خدا نہیں انسانوں میں. تو اس لحاظ سے بدترین دور شروع ہے. ہمارے بعد آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیں ولی اللہ سمجھیں گی کہ بڑے نیک لوگ تھے، ہم اپنے سے پچھلوں کو سمجھیں. لیکن دنیاوی لحاظ سے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فزیکل سائنسز کا جو علم ہے، علم الاسماء، اس میں ترقی جاری ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں آیات دکھائیں گے جیسے قرآن کی آیات ہیں. یہ آیات کونیہ ہیں، یونیورسل سائنز. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جس کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے. یہ قرآن بھی اصل میں اس کا کام اللہ کو یاد کرانا ہے کہ بندے اپنے خالق کو یاد کر لیں. کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے تاکہ تذکرہ ہو تو تمہیں وہ یاد آ جائے جس کا یہ ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو نشانی کا کام ہی یہ ہے کہ جب آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو پوری فائل کھل جاتی. کوئی چیز کسی دوست نے دی تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہوئی ہے تحت شعور میں. اچانک آپ وہ کوئی چیز اور ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے سامنے جب وہ چیز آ گئی تو ایک چراغ کیا جلا، سب چراغ جل گئے. اچھا یہ فلاں نے دی تھی، فلاں موقع پہ دی تھی، اس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے. ایسے کر کے فائلیں جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو جاتی. یہ ہے اللہ کا معاملہ. انسان آنکھیں بند کرے، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرنا شروع کرے، اپنی غربت پہ، اپنے سٹارٹ پہ کس طرح کمزور تھا. اللہ پاک نے دل پکڑ کے ماں کا اس کے ساتھ جوڑ دیا. سب سے کمزور بچہ آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ ہوتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. گائے کا بچہ گھنٹے کے بعد کھڑا ہو کے دودھ تھنوں کے نیچے چلا جاتا ہے، دودھ پیتا ہے خود. بطخ اور مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے پانی کی طرف دوڑتے اور دانہ چننے دوڑتے. انسان کے بچے کو چھوڑ دیں آپ، مر جائے گا، کچھ نہیں کھا سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا. خلق الانسان ضعیفا. انسان بڑا ضعیف جسمانی طور پہ بھی پیدا کیا ہے اور جذباتی طور پر بھی بڑا کمزور ہے. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ کے پہ مت جاؤ، پھر تم روتے پھرو گے کہ جی ماحول کی وجہ سے یہ کر لیا. تو ماحول سے بچو. تو آپ جب یاد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ پر احسانات کھلیں گے. میرے والدین کے کتنے احسانات ہیں، پھر یہ کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے 2 انسانوں کو جو ہے وہ میری خدمت پہ لگا دیا. وہی جب ہم جوان ہوتے تو ٹوکا لے کے ابا پیچھے لگا ہوتا اور ہم گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے، اور وہ ابا اپنی جذبات، اپنی جوانی ہماری خاطر جو ہے وہ قربان کر کے گلف میں بیٹھ کے تندور پہ کھڑا ہو کے کما کے ہمیں کھلاتا اور پالتا ہے. یہ کس نے لگایا؟ اللہ نے. یہ محبت اللہ نے ڈالی، یہ رحمت اللہ نے اپنی رحمت میں سے دی ہے ان کو. تو نشانی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا یاد آ جائے. ایک تو یہ انسان بڑی اہم مخلوق ہے، ہم اسے مکھیوں کی طرح مار رہے ہیں. یہ جو اس وقت کا جو ہمارے سامنے جو اسلام کا تعارف ہے نا، وہ اسلام نہیں، وہ تو حیوانیت بھی نہیں ہے، اس سے بھی نچلے درجے کی کوئی چیز ہے، کوئی اسفل السافلین. حیوان ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے مالتا ہے. شیر بیٹھا رہتا ہے، اس کے دائیں بائیں چرتے رہتے ہیں جانور، نہیں چھڑتے. اسے بھوک لگتی ہے اٹھتا ہے، بس ایک کی ضرورت ہے، پوری فیملی ایک مارتی ہے.
5 6 10 شیر ہیں، ایک ماریں گے، یہ نہیں کہ 10 شیر 10 جانور ماریں گے، ایک ماریں گے سارے اس کو کھائیں گے، گیدڑ بھی پہنچ جائیں گے وہ بھی کھا لیں گے، دوسرے بھی کھا لیں گے، ایک ماریں گے، جب بھوک مٹ جائے گی کوئی وہ بکری بن جاتا ہے جب بھوک مٹ جاتی ہے۔ یہ بلا ضرورت اسے کھانے کی ضرورت نہیں انسانوں کو، پھر بھی انسان مارتا ہے اور اذیت سے مارتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے معیار بنائے ہیں، اسوہ بنائے ہیں۔ سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے ہر ملک کا، اس کے ساتھ سب گھڑیاں ملائی جاتی ہیں۔ 22 کروڑ گھڑیاں اس سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ملائی جاتی ہیں، جج کی بھی، ریڈر کی بھی، ارکارے کی بھی، وکیل کی بھی، صدر کی بھی، وزیر اعظم کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، سب کی گھڑیاں اس کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر نظام اپنے وقت پر چلتا ہے۔ ہر بندے کی گھڑی اس کی اپنی مرضی پر نہیں، جو دل کی سوئی آگے کر لی پیچھے کر لی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سٹینڈرڈ ہے، فاتبعونی، میرے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ قیامت کے دن یہی ناپ کر تمہیں چنا جائے گا کہ میرے نبی کے قریب کتنے، یہ 90% قریب ہے، یہ 80% قریب ہے، یہ 70% قریب ہے، یہ 60% قریب ہے، یہ 50% قریب ہے۔ دیکھا جائے گا اس نسبت سے چنا جائے گا، کس میں؟ قد بت میں نہیں، قد بت جینیٹیکل معاملہ ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، شکل و صورت بھی نہیں، یہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، میرا لمبا ہے، اب میں جناب علی اس کو ٹھیے میں رکھ کر گول نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تخلیق ہے، اپنی آواز ان کی طرح نہیں کر سکتا، اپنے بال ان کی طرح نہیں کر سکتا، اپنی چال ان کی طرح نہیں کر سکتا۔ پھر فالو کس کو کرنا ہے؟ اخلاق میں، اخلاقیات میں۔ ہر قسم کے نامساعد حالات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کو تو کوئی مشکل آئی نہیں نا، اس لیے آپ نے تو اخلاق کا ہی مظاہرہ کرنا تھا نا۔ لوگوں نے وار تو ہم پر کیے نا، حضور کے تو لوگ احترام کرتے تھے، آپ کا لعاب مبارک ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، وضو کا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، لہذا آپ نے کسی کے ساتھ کیا بد اخلاقی کرنی تھی بھائی صاحب؟ تکلیف تو ہمیں دیتے ہیں، چغلیاں غیبت ہماری ہوتی ہے، سکینڈلز ہمارے بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز گزار کر دکھا۔ تانے دیے گئے، جب آپ کا بیٹا فوت ہوا قاسم تو ابو لہب نے کہا تھا باطرہ محمدن، محمد جو ہے وہ لا ولد ہو گیا ہے، دم کٹ گئی ہے، نسل ختم ہو گئی۔ فرمایا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں اللہ کا نام آئے گا محمد آپ کا نام آئے گا، ہم نے اتنا بلند کر لیا۔ آپ دیکھ لیں، اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، اتحیات ہے، شہادتین کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ نے اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت میں رکھ دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت اسی نے کی ہے جس نے محمد کی اطاعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشروط قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ ان سے کہیے، عیسائیوں کا وفد آیا ہوا ہے، بڑے اللہ والے ہیں، اس بڑے اللہ والے، بڑے بڑے پادریوں، ربی جس کو کہتے ہیں، ربیون، رب والے، جسے ہمارے کہتے ہیں درویش، اولیاء اللہ، اس کا ترجمہ ہے ربی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی ان سے یہ کہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہی ہے نا، محبت اس لیے کی جاتی ہے۔
تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اور تمہیں اللہ کی محبت چاہیے جواباً فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تو محبت کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اس کا اپنا میکنزم ہوتا ہے، وہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی محب جو ہے وہ اپنے محبوب میں عیب برداشت نہیں کرتا، ہو بھی تو اس کی تعویل کر لیتا ہے۔ لیکن اب بچے کو آ کے محلے والے شراب آ کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یوں کیا، ماں فوراً تعویل کر لیتی ہے، اور میں دوسرے شرارتی بچوں کے ساتھ رل کے انہیں بھی کر لیا ہونا ہے، میرا بچہ انجدہ نہیں، فوراً تعویل کرتی ہے محبت۔ تو محبوب کے اندر عیب برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جب تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو اللہ پچھلے سارے عیب معاف کر دے گا، آئندہ تمہیں بچائے گا۔ اس کا دل نہیں چاہتا، اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب کسی گند میں ہو، اس پر شیطان کا غلبہ ہو جائے، نہیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کے پردے رکھ لے گا، انہیں ڈھانپ لے گا۔ جن کو اللہ معاف کرے گا ان کے گناہ کا تذکرہ وہاں حشر میں نہیں ہونے دے گا، وہ حساب میں سے بھی مٹا دیتا ہے جس جگہ ہوا، چونکہ جگہ کی بھی گواہی ہوگی نا، جگہ کی بھی گواہی ہوگی، جہاں جرم کیا ہوگا، اعضاء بھی انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اور جگہ بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں لیک کرے گی۔ تم وکی لیکس اور پناما لیکس کو روتے ہو، یہ جو تمہاری نکلنا شروع ہوگی تو کیا ہوگا سب کے سامنے، بے ان ربک اوحی لہا، تیرا رب اسے وہی کرے گا۔ سنا بے خبریں اس نے کیا کیا، جگہ گواہی دے گی۔ فرمایا اللہ پاک نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، لکھنے والے فرشتے کو بھی بلا دیتا ہے، جس جگہ ہوا ہے وہاں سے بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ بھی گواہی نہ دے۔ یار ایسا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک انہ هو الغفور الرحیم، اصل میں بخشنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ بندہ کبھی بھی اس طرح کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ فائل سنبھال کے بیک اپ میں رکھ لیتا ہے کہ پھر لڑائی ہوئی تو پھر کڈنے نے سارے کرتوت دے۔ بندہ آیا عمرے پہ جانا جی معاف کر دینا بھائی جی، معاف کیتا جاؤ جی، اللہ دے والے جی ساڈے واسطے بھی دعا کرے آجے۔ اور پھر جب وہ واپس آتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے، اور پھر سارے نکال کے کہتا ہے تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی۔ او بھائی جو تو معاف کرتا ہے وہ کیوں گنواتا ہے؟ نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ اللہ ہے، فرماتا ہے وہ اس حال میں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اسے پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے، پھر بھی تمہاری مان لیتا، پھر بھی تمہاری مان لیتا اور معاف کر دیتا۔ بندہ کہتا ہے اللہ میرے پیو دی توبہ میں ہوں نہیں کرنا، اللہ نے پتہ ہے پھر بھی کرنا، پر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو نہیں کر۔ تو یغفر لکم، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو آپ پہنتے ہیں، اس میں آپ پہچانے جاتے ہیں اندر کون ہے، یہ مغفر ہے۔ مغفرت اس کو کہتے ہیں، مغفرت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کھڑا کیا اور سارے کرتوت گنوا دیے اور کلپ لگا کے دکھا دیے۔ بندہ بخشا بھی جائے تو دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن اگر میرا اللہ پاک نہ کرے اپنی کریمی کا پردہ رکھے، میرے گناہ اللہ پاک لگائے اور آپ وہاں بیٹھے ہوں، جو آ کے یہاں گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، گھنٹہ سننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا، تخصص جہاں ہوتا ہے، مفتی لوگ بن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ماسٹر جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ڈنڈے نہیں مارتے، سزا دینی ہو تو کیا کرتے ہیں کہ ایک کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو تقریر کر، اور دوسرے کو کہتے ہیں سن پتر، سن،
اور نوٹ کر یہ کس کس موضوع پہ بیٹھا، اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جس مرضی ہے موضوع ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے، اکثر مولوی اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ پھر تم سے ہم نے پوچھنا کہ اس نے کس کس موضوع پر بات کی تھی۔ اب وہ اٹینٹیو ہے اور وہ کدھر کر رہا ہے، وہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے آدھی صدی ہوتی ہے مولوی کو سننا۔ یہ آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے، مجھے اس کی قدر ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اس لیے میں دعا شروع ہی یہیں سے کرتا ہوں کہ اللہ یہ آئے ہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے سنا ہے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کے سننے میں برکت ہو، انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ آپ آ کے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں سارا، اور جب آپ میرے نکال کے سامنے لگائے جائیں کہ بھائی جی یہ اس کے بعد معاف بھی کر دیا جائے، یار میں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل ہوں، جنت میں آمنا سامنا ہو جائے، جمعے والے دن وہاں اکٹھے ہوں گے ہم، جیسا یہاں ہوتے ہیں نا، جمعے والے دن سارے مومن اپنی اپنی جنتوں سے آئیں گے، دل کرتا ہے نا دوستوں سے ملنے کا، تو وہ سمجھ لیں آپ مینا بازار لگے گا جمعے والے دن، جیسے یہاں جمعے میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے، اسی طرح وہاں آئیں گے اور ملیں گے ایک دوسرے کے حال احوال کیسی گزر رہی ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے، کہاں ہوتے ہو، کیسا، تو وہ سلسلہ پھر وہاں بھی ہوگا۔ اب بتائیے کوئی ایک دوسرے کو وہاں منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے بندہ؟ نہیں، اللہ پاک بس معاف کرے تو معاف ہی کر دے، بس ہینڈز اپ کر دے بندہ کہ اللہ پاک ان کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اقراری مجرم ہوں کہ میرے جیسا گناہگار ہے ہی کوئی نہیں، علم تیرے پاس ہے، اپیل میں نے کوئی نہیں کرنی، تو سزا سنا دے، یہ بات نکال۔ اقبال نے کیا کہا، کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ تو سارے جہانوں سے غنی، ہماری نیکیوں کی بھی تجھے کوئی ضرورت نہیں، ہمارے گناہ بھی تیرا کوئی نقصان نہیں کرتے، کوئی بھی تیرا نہ فائدہ کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان کر سکتا، انہم لا یضر اللہ شیئا، یہ کو اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتے اپنے گناہوں سے۔ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں تیری نظر رحمت کا محتاج ہوں، تو قیامت کے دن میرے بہانے قبول کر لینا، جو بھی میں بہانہ کروں ٹھیک ہے، جہرا نہیں کرنی، تو بس رحم کر دے۔ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو بہانہ کر رہا ہے یہ لولا لنگڑائی ہے، لیکن ان کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک، بلکہ خود ہی کہہ دیتے چل 3 لکیروں کٹ نک نہ جا چھٹی کر۔ اب وہ 3 لکیروں سے باپ کا کیا ہو گیا، ایک بہانہ اس نے دینا تھا کہ چلو فیس سیونگ ہو جائے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمیدانی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اللہ اگر تو میرے گناہوں کو کھول کے پھرول کے دیکھنے پر ہی تل گیا تو خدا تو اتنا رحم کر کے مجھے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل کر، ان کے سامنے حساب میرا مت لے، میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو جائے گا، یہ میرا امتی ہے۔ آپ نے سنا نا بندے نے جیب کاٹی کسی، بٹوا کھولا، کسی مسٹر مائیکل کا تھا، پیسے بھی تھے، شناختی کارڈ بھی تھا، وہ چلا گیا مسٹر مائیکل کے گھر، جا کے دیا، یہ بھائی صاحب آپ کا بٹوا ہے۔ کہا آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے کہا بس مل گیا، اور نہیں پکڑ لیا، نہیں آپ اتنے پیسے لو، اس نے کہا پیسے کی کوئی ضرورت ہے بھائی، آپ کی امانت تھی آپ۔ ان کے یار ملا کس طرح، پیسے بھی اس میں پڑے ہوئے، ظاہر ہے اگر کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہوتا تو نکال لیتا، کہیں پھینک دیتا، جیسے یہاں ہوتا ہے، ملتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار میں نہیں کاٹی تھی تیری جیب۔ اس نے کہا اوئے جیب کاٹی تھی پھر دینے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا یہ عیسائی کا بٹوا ہے، عیسائی کی چیز ہے، تو یار میں ڈر گیا کہ اگر آپ کے نبی نے میرے نبی کو گلا کر دیا، شکایت کر دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی ہے، تو میرا نبی شرمندہ ہو جائے گا، ایسا میرا امتی۔ یعنی چاہے پہلے تو چلو گھر کی بات تھی نا، ہم بھائیوں کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کی میں کاٹ رہا تھا۔ آپ کو لوگوں کو پتا نا، حتیم کے اندر بندہ جب میزاب رحمت کے نیچے ہوتا ہے تو لوگ کاٹ لیتے ہیں، مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دوسرے چیز کھا لو پرات کوئی گل۔ دوسرے نبی کی امت، یار میرے نبی کا یعنی کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ کہہ دیں کہ بعد دیکھیں ادھر آپ کی امتی نے میرے امتی کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہے، میں بڑا گناہگار ہوں لیکن میں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، یہ پکڑو اپنا تم بٹوا، مہربانی تمہاری۔ ہماری وجہ سے حضور نے فرمایا
خیال رکھنا میں تمہاری وجہ سے دوسرے رسولوں پر، دوسری امتوں پر رشک کروں گا، چنگا کام کر کے آؤ گے تو میرا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ خوشی سے تعریف ہو رہی ہو جب، تو کلاس ٹیچر اور کوچ کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت جس کی ٹیم جیت جائے؟ جس استاد کا، جس سبجیکٹ میں بچہ ٹاپ کرتا ہے اس استاد کا کیا حال ہوتا ہے؟ لا تسودو وجہی، میرا چہرہ کالا نہ کرنا، منہ کالا کر کے نہ آنا۔ کہ کام تم نے کیا ہو، نظر میری جھکی ہوئی ہو۔ پہلی بات یہ سوچو گے یار میرے نبی کو جب یہ پتا چلے گا، ان کے سامنے ہوگا حساب، امتی کی فائل حضور ہی پکڑائیں گے۔ ریڈر ہوتا ہے نا، اگلا کیس لاؤ جی، اگلا کیس لاؤ جی، سرکار بنام ہر نبی اللہ کی دائیں طرف کھڑے ہو کر اپنی امت کا حساب کروائے گا۔ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہونا اس نے جنت میں نہیں جانا۔ سوچ لیں جب بھی آپ کسی کو گالی دیں، یہ گالی جب دہرائی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر اس وقت کیا اثر ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔